تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. الذین یؤمنون بالغیب یعنی متقین کا سب سے پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سیکولرزم کی تعریف ہے اس میں آپ کو اس کا صحیح کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا. وہاں سیکولرزم یہ کہا گیا ہے کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن. اب یہ جو تین لفظ ہیں نا، فیکٹس، سائنس ایٹسٹرا، اب اس کا تجزیہ کریں گے تو اس کا کنورس جو ہے آپ کو وہ غیب میں سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ تعریف اصل میں کیوں ہے. اب سائنس کی ٹرمینالوجی میں فیکٹ کیا ہے؟ وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے یا کم از کم حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکیں، اور یا جو سائنٹیفک میتھڈز ہیں ان سے پروف ہو سکے. تین سٹیپ آ گئے. پہلا حواس خمسہ کی گرفت میں کہنے کچھ حالت نہیں مجید. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ حواس خمسہ ویریفائی کر سکے. مثلا سائنس کلیم کر رہی ہے کہ یہاں پوری فضا میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز موجود ہیں، لیکن حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن حواس خمسہ ان کو ویریفائی کر سکتی ہیں کہ ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ کوئی تو ہے نا ویو کہ جس کے ذریعے سے میرا فون آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، کنفرم ہو گیا. تیسرا سٹیپ نے کیا کہا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ. اور سائنٹیفک میتھڈز میں سب سے زیادہ سر فہرست جو ہے وہ میتھمیٹکس ہے. جو چیز میتھمیٹیکلی پروو ہو جائے، یہ بھی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے نا. اس مثال دے دیں گے تو باقی آپ پھر خود ہی ایٹسٹرا میں ڈال لیجئے. جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ثابت ہو جائے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حقیقت ہے. اور جو نہ حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، نہ حواس خمسہ ویریفائی کر سکیں، نہ سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہو سکے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب سائنٹیفک میتھڈ کی مثال ہے کوئی ذہن میں آپ کے؟ جی، یعنی آئنسٹائن کی جو ایکویشن ہے، وہ چونکہ میتھمیٹیشین تھا نا، اس نے کہا E=mc². E کیا ہے؟ انرجی. M کیا ہے؟ ماس. اور C کیا ہے؟ ویلوسٹی آف لائٹ. یعنی اکارڈنگ ٹو آئنسٹائنز ایکویشن جب کوئی فزیکل آبجیکٹ، یہ فزیکل آبجیکٹ ہے نا ویسے تو، جب کوئی فزیکل آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا، ڈسٹینس 0 ہو جائے گا. سمجھا آپ کی بات؟ یعنی اگر یہی جو آبجیکٹ ہے، فزیکل آبجیکٹ، ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا، ڈسٹینس 0 ہو جائے گا. یعنی یہاں سے لاہور پہنچنا، کراچی پہنچنا، آسمان تک پہنچنا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا گا. اب ہر جس شخص نے فزکس پڑھی ہے اس نے یہ نہ یہ کر کے دیکھا ہے، نہ یہ حواس خمسہ کی گرفت میں آتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہے تو آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یعنی ہر شخص جس نے بھی فزکس پڑھی ہے، یعنی اسے اس میتھمیٹیکل کیلکولیشن پر پورا یقین ہے، اور یقین نہیں ہے تو کس پر نہیں ہے؟
اللہ پر. یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کو نگیٹ کرنے کے لیے ہی تو یہ سیکولرزم بنی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے. اور قربان جائیے مالک کے بھی اس نے پہلی آیت میں اس کا بندوبست کیا ہوا ہے. یعنی سیکولرزم پورا کا پورا جو ہے، اب اس کی بیس سمجھ میں آ گئی نا آپ کے، کہ دین شروع ہوتا ہے غیب پر ایمان سے، اور سیکولرزم شروع ہوتی ہے غیب کی نفی سے. آگے سمجھ میں بات. اب روانی کے ساتھ پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس سے کیا ثابت ہوا کہ قرآن مجید گائیڈ نہیں بن سکتا، نہیں گائیڈ کر سکتا ان کو جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کا پری ریکویزٹ کیا آیا سامنے؟ یؤمنون بالغیب. اچھا، اب ہدایت کو ہم اس پورے کانٹیکسٹ میں رکھیں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک ہے علم، وہ اور چیز ہے، ایک ہے ہدایت. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ہدایت جو ہے وہ یعنی اس کا ایک چھوٹا سا جز جو وہ علم ہے یا معلومات ہے، لیکن ہدایت جو ہے یہ ایک بہت وائڈ اسپریڈ چیز ہے، ان اینڈنگ چیز ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، اس کی آخری مثال میں نے آپ کو بلا کیا دی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کی آخری نماز کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی. تو سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ سے کیا مانگا؟ ہدایت مانگی. ٹھیک ہے. پھر ہدایت جو ہے ہم اس کو صرف جب بھی ہمارے سامنے یہ ہدایت کا لفظ آتا ہے تو لے دے کر ہمارے سامنے ایمان اور عبادات آتی ہیں، صرف معاملات اور مہمات زندگی نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدم بقدم ڈائریکٹ کیا اور اس راستے پر ڈالا جس کے ذریعے سے آپ اس گول کو اچیو کر سکتے تھے. تو یہ ساری کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں منع کیا، کہیں الاؤ کیا، کہیں راستہ کھولا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے لیے کامیابی کہاں پڑی ہوئی ہے. یعنی ود ہز اون کیلکولیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مایوس ہو کر کہاں گئے؟ طائف. لیکن وہاں نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہاں ڈائریکٹ کیا؟ مدینہ منورہ کی طرف. یعنی مدینہ منورہ کیا کیا کہ وہاں کے 5 آدمیوں کی ملاقات کروائی. اب ملاقات کیسی ہوتی ہے؟ ایک ہے پلانڈ ملاقات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ میں تو نہیں تھا کہ یہ 5 آدمی آ رہے ہیں یثرب سے ان سے ملاقات کرنی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حجاج سے ملاقات کی کوشش کرتے تھے، لیکن ابو لہب بدماش جو تھا وہ ساتھ ساتھ پھرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس سے بھی بات کرنے لگتے تھے کہتا ہے پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو، معاذ اللہ. تو رات کے اندھیرے میں، یعنی جو آپ نے پڑھا تاریخ میں، سیرت میں آپ نے پڑھا کہ رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی. وہ رات کا اندھیرا ہے، اس کا ریزن سمجھے کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال ایک مشن میں تھے. ابو لہب جو تھا وہ ضد میں تھا. ضد کی تو انتہا ہوتی ہے لیکن مشن کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لہذا وہ رات کو جا کے سو جاتا ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عام حاجی بھی سو جاتے ہوں گے رات کو، لیکن پھر بھی شاید کو اللہ کا بندہ مل جائے. اور اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان 5 آدمیوں کی ملاقات کرا دی. تو وداؤٹ اللہ ڈائریکشن یہ ملاقات ممکن نہیں. تو یہ کیا کیا؟ یعنی جہاں وہ 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہیں، مینا کا اتنا علاقہ ہے، لیکن آپ کا اسی جگہ سے گزر ہو جہاں وہ 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آپ کو یہ خیال آئے کہ ان سے بات کر لوں شاید یہ مان جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے، ہدایت کی رہنمائی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ جو بڑا پکا قرآن مجید نا ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زور لگایا، کس کے لیے؟ ابو طالب کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں رکھی تو نہیں ملی۔ ان پانچوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہوئی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ پروگرام پہ تو اس سال ان کے دل میں ڈالا کہ اس دفعہ حج کر کے آئیں۔ اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے سٹیپ نے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے ہموار کیے، اور وہ ایک ایونٹ کے لیے سارے کیے کہ یہ ملاقات ہو، اور پھر وہ ملاقات جو ہے اس میں انہوں نے پہچانا ہو یہ تو وہی لگتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، یعنی کلک ہونا، یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور ان کا پہلا صفت کیا ہے متقیوں کی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو غیب پر ایمان نہ رکھے تو اسے قرآن مجید کا علم تو حاصل ہو سکتا ہے، اسے قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، پڑھنا نہیں کہا، ادا کرنا نہیں کہا، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ نماز ان کی زندگی کا مرکز و محور بن جائے۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے جب آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی سوچ، آپ کے فکر کا حصہ بن جائے نماز، آپ کو کوئی خیال ہی نہ آئے بغیر نماز کے۔ کہیں جانا ہے پہلے خیال آئے کہ اچھا عصر کا وقت ہوگا تو میں عصر کہاں پڑھوں گا؟ یہاں سے پڑھ کے قرآن اکیڈمی سے چلوں گا یا حاجی آباد جا کے پڑھوں گا؟ سمجھے نا؟ جب تک انسان مقیم الصلاۃ نہیں بنتا، نماز کا قائم کرنے والا، تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو سرے سے اس کی کنسیڈریشن میں ہی نماز شامل نہیں ہوتی، یا اگر نماز کنسیڈریشن میں شامل تو ہوتی ہے لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ ہو نماز پڑھنی سی میں۔ یہ نماز کب رہتی ہے؟ کہ آپ کسی سے کوئی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی سفر پلان کر رہے ہیں، تو پہلے آپ نماز کے بارے میں سوچیں، پھر وہ سفر شروع کریں، پھر نماز قائم رہ سکتی ہے، ورنہ نماز قائم نہیں رہ سکتی۔ ہوتا کیا ہے، یہ وہ جو سیکولر لوگ ہیں نا، ان کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ اگر یہ آپ کو سیکولرزم کا صحیح کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو دین یو انجوائے، کہ جو ان کی کرا دیکھو نا، کمٹمنٹ کر لی ہے تو کمٹمنٹ کرنی تو بڑی ضروری ہے نا، وعدہ خلافی تو اسلام میں جائز ہی نہیں تو وعدہ کرنا کیا کریں سی، ٹھیک ہے نا؟ تو وعدہ کیوں کیا؟ سوال تو یہ وعدہ کیوں کیا؟ لیکن جب آپ نماز کو قائم کریں گے تو آپ کہیں گے کیوں جی کریو، میں آنا ہی ذرا تڑے نماز کتنے بجے؟ انہوں نے کہا جی اصل دی نماز کل تو اج تو 4:15 ہو جانی ہے۔ ٹھیک ہے، بس میں تڑے کو لا کے اثر پڑھاں گا، پکی ہوگی نماز؟ یا میں اثر پڑھ کے چلاں گا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ باقی یہ جو اپنی جماعت کرانا، یہ اصل میں نماز باجماعت کا مذاق ہے۔ یعنی ہمیں ایکسٹرا ثواب کس چیز کا ملنا ہے؟ ایکسٹرا ثواب تب ہے نا کہ ہم کچھ چھوڑیں۔ جب ہم اپنے آپ کو مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ باندھتے ہیں تو اصل میں بہت سی برائیاں، وہ جو کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ آٹومیٹکلی چھوٹتی ہیں۔ یعنی
اپوائنٹمنٹس کئی قسم کی ہوتی ہیں، یعنی کوئی پسندیدہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی ناپسندیدہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو نماز کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو انشاءاللہ بہت سی ناپسندیدہ عادتیں، بہت سی ناپسندیدہ اپوائنٹمنٹس خود بخود ختم ہو جائیں گی آپ کی. میچ دیکھنا، ریسلنگ دیکھنا، کوئی مذاکرہ جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے آنکھیں کھول کے بیٹھ کے سننا، جو مرضی ہو جائے، نماز میں نے جماعت سے پڑھنی ہے. تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ پھر آپ کا ویک پوائنٹ نہیں رہتی. نہ کوئی آپ کا دوست آپ کا ویک پوائنٹ رہتا ہے، اور نہ کوئی ایونٹ آپ کا ویک پوائنٹ رہتا ہے، نہ خبریں، نہ ڈرامہ، نہ میچ، کچھ بھی نہیں. نمبر 1 جو ہے یہ انسان کی نماز بن جاتی ہے. گویا انسان کی زندگی نماز کے گرد ہی صرف گھومتی ہے، جسے میں نے کہا نا کہ نماز اس کی زندگی کا مرکز و محور بن جاتی ہے. تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا تو مراد کیا ہے؟ ویسے تو انفاق کوئی بھی چیز خرچ کرنا ہے مال کا، لیکن مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا. اور اس کے لیے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہی ریفرنس ہے، مما رزقناہم، مما رزقناہم، مما رزقناہم. اگر یہ چیز انسان کو کلک ہو جائے کہ میرے پاس جو ہے یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر یہ خرچ کرنا اس کی مرضی کی خاطر بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہیوسٹن میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کا موقع ملا. وہاں تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا ہیوسٹن میں. تو جمعے کا دن تھا، تو وہاں کے جو لوکل ہمارے ساتھی تھے انہوں نے جتنے بھی خطیب تھے تنظیم اسلامی کے وہاں پر موجود، تو ان کو مختلف مساجد میں جمعہ ارینج کر دیا. تو ایک مسجد میں وہ مجھے بھی لے گئے. تو مسجد کے سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا کہ جی سیوریج کا کام کرانا ہے، تو کچھ ذرا کہہ دیں کہ ذرا جنرسلی ڈونیٹ کر دیں. لوگ $7-8 ہزار کا خرچہ ہے، تو ذرا جنرسلی ڈونیٹ کر دیں. میں نے کہا اچھا. بہرحال میں نے خطبے کے آخر میں لوگوں کو متوجہ کیا کہ جی مسجد کا سیوریج کا کام ہونے والا ہے، تو ذرا جنرسلی ڈونیٹ کر دیں. اور ایسے ہی میری زبان پر جملہ آ گیا کہ ڈونٹ پے فرام یور اون پاکٹ، ڈونیٹ فرام وٹ اللہ ہیز گیون یو. تو میں نے بعد میں سیکرٹری صاحب سے پوچھا کہ جی کچھ فنڈ آیا؟ مجھے ہنس کے کہنے لگے کہ جی ایک ہی صاحب $7,500 کا چیک دے گئے مجھے. کلک ہو گئی نا بات. یعنی پتہ تو سب کو ہے، لیکن جب وہ کلک ہوئی کہ نہیں تو ہے ہی اللہ کا دیا ہوا. تو مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایک صوفی بزرگ کا کوئی کیسٹ میں جانتا نہیں، نام وام کیا تھا، ایک صاحب نے ویسے ہی لگائی ہوئی تھی تو میں نے سنی. تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا جی جو پیسہ تمہارے پاس آئے اس کو جیب میں رکھو اور یہیں سے خرچ کر دو، اس کو دل میں نہ جانے دو، ورنہ اس کا نکالنا مشکل ہو جائے گا. باہر سے خرچ کرتے رہو. یہ بھی ایک اسلوب ہے نا کہنے کا. تو اسی کے لیے قرآن مجید جو عام طور پر اسلوب اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مما رزقناہم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. اور یہ یعنی آپ کر کے دیکھیں کہ کبھی کوئی سائل آ جائے، کوئی دین کا کام آ جائے، تو اس وقت اگر آپ کو یہ خیال آ جائے گا نا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو یعنی وہ $7,500 نہ صحیح، یعنی جو آپ پہلے ہچکچا رہے تھے خرچ کرنے سے، اب ہچکچانے کی بجائے آمادگی محسوس ہوگی. اور پہلے اگر 10 دینے کا ارادہ بن رہا تھا تو 20 بھی بڑی آسانی سے انسان جو ہے وہ دے سکتا ہے. لیکن یہ ہو کہ جس اللہ کا دیا ہوا ہے
اسی کو راضی کرنا ہے، اسی کے کہنے پہ دے رہا ہوں. اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ نے میرے پاس کوئی چیز رکھوائی ہوئی ہے یا میں نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہوئی ہے، تو جب اصل مالک جو ہے وہ بندہ بھیج دے کہ جو میرے پیسے فلانے نو دے دیو یا میری یہ فلانی چیز جو ہے انہوں دے دیو، تو وی ہیو نو ہیزیٹیشن، یعنی صرف یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ جی آدمی اسی کا ہے، بس ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سمجھنا اور پھر اس میں سے خرچ کرنا، تو یقیناً یہ جو اس ریفرنس سے خرچ کرنا ہے، ایک تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور پھر دوسرا یہ ایمان کی تقویت میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ کہ جب آپ اس ریفرنس سے دیں گے تو آپ فوراً محسوس کریں گے کہ دل میں وہ جو کچھ حرارت ایمان کی وہ محسوس ہوئی ہے. اور ہمارا اکثر و بیشتر معاملہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بس وہ ایمان ایک فار گرانٹڈ سی چیز ہوتی ہے، یعنی اس کی گرمی اور اس کی حلاوت جو ہے وہ ہم دل میں محسوس نہیں کرتے. تو وہ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگی. یعنی نماز باجماعت اس حد تک اس کی آخری جو انتہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہر شخص حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے. حالانکہ اگر صرف نماز پڑھنی ہی ہو تو پھر تو ویسے ہی پڑھی جا سکتی ہے. تو اس میں بڑا یونیک میتھڈ بتایا کہ ایک رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدھے لوگ پڑھیں، سورہ نساء میں ہے نا یہ صلاۃ خوف کا ذکر، اور پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں اور وہ جو جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ آگے جوائن کر لیں اور حضور کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے اور تم اپنی رکعت پوری کر لو. اور وہ جو چلے گئے تھے جب یہ اپنی رکعت پڑھ کے چلے جائیں تو وہ پھر دوبارہ وہ نماز پوری کر لیں. یعنی ایک اسپیشل کنڈیشن میں جگہ چھوڑنے سے، ہلنے جلنے سے، یعنی کعبے قبلے کی طرف پیٹ کر دینے سے بھی یہ نماز جو ہے یہ نہیں ٹوٹتی. لیکن ریفرنس کیا ہے؟ یہاں دو باتیں جو ہے پتہ چلی. ایک تو یہ ہے کہ جہاد قتال اس کی اہمیت زیادہ ہے، یعنی نارمل جو پروٹوکولز ہیں نماز کے اگر ان کو قربان بھی کرنا پڑ جائے اس ایمرجنسی میں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کہ سارے نماز پڑھنا آ جاؤ تو جڑا محاذ خالی چھڑ دو. محاذ نہیں خالی چھوڑا جا سکتا. ایک تو وہ چیز سمجھ میں آئی، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ جی وہاں بھی نماز باجماعت کا اہتمام اگر کرنا ممکن ہو تو پھر اس کا بھی اہتمام ضرور کیا جائے، خواہ اس کو نارمل پروٹوکولز جو ہیں ہمیں اس میں قربانی کرنے پڑ جائیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں اس کو جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو اور وہ اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی پوری انبیاء کرام کی تاریخ میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس میں قرآن بھی آ گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست قرآن کے علاوہ ڈالا وہ بھی آ گیا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بائی ورڈز آ کر بتایا وہ بھی آ گیا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی باقی انبیاء کرام پر بھی اسی طرح، یعنی تورات و انجیل اور زبور تو باقاعدہ کتابیں ہیں، اس کے ساتھ صحیفے بھی، اور صحیفوں کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی اس سب کو ماننا جو ہے یہ وہ کیا ہے، وہ ہدایت کے لیے پری ریکویزٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو تو مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، لیکن پچھلے رسولوں کے رسول ہونے کا یا ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نازل ہونے کا انکار کر دے تو پھر وہ بھی قرآن مجید کی ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گیا. کیا ہوگا؟ وہ کوئی تفسیر بھی لکھ ڈالے گا، کوئی کتاب بھی لکھ ڈالے گا، لیکن ہدایت اس کے پاس نہیں ہوگی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی اس کو بالکل علیحدہ کر کے بیان کیا کہ آخرت پر جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی ہی انسان کو ڈائریکشن جو ہے وہ زیادہ کلیئر نظر آئے گی. آخرت کا ایمان جو ہے اس کا تعلق ہے انسان کے عمل کے ساتھ.
ہر وہ عمل کہ جو انسان پر گراں گزرتا ہے، اگر اس کے لیے آخرت کی موٹیویشن نہ ہو تو انسان کے لیے وہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا چھوٹے سے عمل سے شروع کریں اور پھر بڑے عمل کی طرف جائیں۔ سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا۔ اب یہ سیکولر لوگ جو ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ایمان کے بغیر جو ہے پہلے یہ اسٹیبلش کرو۔ پرسوں ہی میرا وہ خطاب تھا کیس یونیورسٹی اسلام آباد میں، تو وہاں ایک فیکلٹی ممبر جو ہے میرے ساتھ وہ بڑے بحث کرتے رہے کہ جی ایمان کے بغیر آپ جو ہیں اگر اخلاقی تعلیم جو ہے وہ دیں، ورنہ لوگ ایمان سے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ صحیح نہیں کہ دیانتداری اور سچائی کی تلقین کی جائے اور پہلے ہی ایمان نہیں ہے۔ میرا موقف یہ تھا، موضوع تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، تو میں نے بات یہیں سے شروع کی کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اور پھر اس سے پھر بات آگے چلتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو غلبہ دیا اور پھر صحابہ کرام نے اس غلبے کو سسٹین کیا۔ تو کیسے شروع ہوا تھا، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس کا ذکر، اس بڑی بحث کی انہوں نے مجھ کے ساتھ، یعنی اس پہلے انہوں نے کہا سوال و جواب، حالانکہ پروگرام میں شامل نہیں تھے، انہوں نے کہا وہ جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس سے کہ جی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے انہوں نے پوچھا، میں کہ جی میں حاضر ہوں، سوال کیا، میں نے جواب دیا، پھر وہ کاؤنٹر جو میں کہ جی آپ ڈیبیٹ شروع کر دی آپ نے، لیکن بہرحال بڑی تکلیف تھی اسے اس بات پر کہ جی یہ ایمان پہلے کیوں، اخلاقیات کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، میں اگر دیانتداری کے ساتھ اپنے گاہکوں سے ڈیل کرتا ہوں یا دیانتداری کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کرتا ہوں تو مجھے کتنے نفل کا ثواب ہے؟ میری دیانتداری کا فائدہ کسے ہوگا؟ میرے پیشنٹس کو۔ کسی دکاندار کی دیانتداری کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کے گاہکوں کو۔ یعنی یہ ایک بڑی ازمپشن ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وہ ایگزمپشن یہ انہوں نے انٹروڈیوس کی ہوئی ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں گے تو آپ کی ساکھ بن جائے گی اور پھر آپ کی کلائنٹیج جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ بالفعل ہر کاروباری آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایسا ہوتا کبھی نہیں۔ گاہک آپ کی دکان میں آئے گا، ریٹ شیٹ پوچھے گا، آپ کا وقت ضائع کرے گا، کیونکہ آپ ایک نمبر بال بیچتے ہیں، لہذا آپ کے ریٹ تو کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے، اور آپ جھوٹ بول نہیں رہے، وہ آپ کی دکان میں سے نکل جائے گا اور ساتھ والی دکان سے مہنگا سودا بھی خریدے گا اور 2 نمبر بھی خریدے گا، ہے کہ نہیں ایسا جی؟ نہیں ہر آدمی کا ایکسپیرینس ہے۔ اس میں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ اگر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ جو دکاندار ہے وہ بھی تو گاہک بنے گا نا، دوسری چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، جب وہ جائے گا تو اس کو بھی وہی رویہ ملے گا۔ نہیں، بہت سی چیزیں ہیں وہاں، صرف یہ چیز نہیں ہے، یہاں وہاں پر جو ہے وہ قوانین بنائے ہیں انہوں نے، یعنی جو کسٹمر کی جو حقوق ہیں ان پر قوانین ہیں، آپ جا کے سو کر سکتے ہیں، یعنی 1% بھی کہیں ملاوٹ جو ہے آپ ثابت کر دیں وہاں جا کے کہ یہ جو لیبل لگا ہوا تھا اس کے خلاف تھا، تو ان کا تو یعنی سو کر کے آپ ان کو $1 ملین جو ہے وہ فائن جو ہے وہ ان سے کلیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ٹیسکو میں ایک ملازم تھے ہمارے، مسلمان بلیک مسلم تھے، بدر سلیمان، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی جو ہے وہ آ کر یہ ٹیشو پیپر نہیں ہوتے، ٹیشو رول ٹوائلٹ والے، تو وہ آ کے کلیم کرتا تھا کہ جی یہ 100 لکھا ہوا تھا، اس میں تو 99 نکلے، اب ثبوت تو ہے کوئی نہیں، تو ان کو ٹیسکو والوں کو اس کو وہ دینا پڑتا تھا ایک اور یعنی وہ بھی وہ برت لیتا تھا اور جھوٹ بول کے آگے وہ کلیم بھی کر لیتا تھا۔ تو یعنی وہ بہت سے اس میں فیکٹر ہیں، اور پھر پورا ایک نظام ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہیں، پھر سزائیں ہیں، نظام کے شکنجے میں ان کو کسا ہوا ہے۔ ورنہ جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ قانون کو ریلیکس کر دیں تو وہاں وائلیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یعنی ایک دفعہ ہوائی سفر کے دوران ایک کوئی اینٹی سرجن تھا جرمنی کا، میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گفتگو شروع ہو گئی،
میں نے کہا یہ پولیس کا آپ جو ہے یہ ٹکٹ دینے چھوڑ دیں تو پھر مجھے ٹریفک کے قوانین کی پابندی جو وہ کروا کے دکھا دیں. اب جو وہ سپیڈ لمٹ کی پابندی کیوں ہو رہی ہے؟ جب 4 دفعہ جو ہے وہ $500 کا ٹکٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ ہی بریک تے پیر جاندہ. ٹھیک ہے نا. آپ یہ قانون ختم کر دیں, صرف یہ بتائیں ان کو زبانی کہ یہ خطرناک ہے. کبھی پابندی ہوگی نہیں ہو سکتی. ہاں سمپل ہے کہ نیشنل ہائی وے پہ چلے جائیں, موٹر وے پہ چلے جائیں, وہاں پر پابندی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اصل میں یہ چیزیں بہت سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہاں آپ کو کچھ پابندی نظر آتی ہے, کوئی ڈسپلن نظر آتا ہے, کوئی اخلاقیات نظر آتی ہیں, اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. اور پھر ساکھ, یعنی ان کو اپنے گاہکوں سے پیار نہیں ہے, یعنی ایک ساکھ ہے اور گڈ ول ہے. اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 3 اشخاص کا حساب پیش ہوگا سب سے پہلے. ان میں سے ایک شہید ہوگا, ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ شہید کو بلائے گا کہ میں تمہیں جسم و جان دیے, طاقت دی, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں قتال کیا تاکہ تو راضی ہو جائے اور جان قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہے تو جھوٹ کہتا ہے, انکا قاتلت لتقال جریا, تو نے جنگ اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, فقد قیل, وہ کہا جا چکا, لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. سخی سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے مال دیے ہوئے مال پہ سے خرچ کیا, لترضا, تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے, انکا آتیت لتقال سخیا, تو نے دیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے, وہ کہا جا چکا. ٹھیک ہے نا. تو اخلاقیات جو ہیں ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے, وہ آخرت کا ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بالآخرت ہم یوقنون, یعنی آخرت کا یقین ہو تو سچائی اور دیانتداری جو ہے وہ میننگ فل ہے. میں اگر آج کسی کے ساتھ, اپنے کلائنٹ کے ساتھ, اپنے پیشنٹ کے ساتھ دیانتداری سے ڈیل کرتا ہوں آخرت میں اجر لینے کے لیے, تو یہ کیا ہے, یہ ایک اینڈ لیس موٹیویشن ہے میرے لیے. لیکن اگر میں اس لیے کروں گا کہ تاکہ میری ریپوٹیشن اچھی بن جائے اور پھر اس کی وجہ سے میری کلائنٹی زیادہ ہو جائے, نہ وہ ریپوٹیشن بڑھنی تو نہ کلائنٹی بڑھنی, تو کیا ہوگا پھر ایک دن میری ہمت بھی جواب دے جائے گی, لو جی میں بھوکا مر گیا. ٹھیک ہے نا, میں تو بھوکا مر گیا, وہ میرا نال دا فلانا وہ کر گیا, وہ بنا گیا, وہ بنا گیا, میں کی کیتا. اگر آخرت کی موٹیویشن نہ ہو تو پھر انسان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے جائے گی. تو بالآخرت ہم یوقنون جو ہے, یعنی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آخری شرط کیا لگائی, وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے, واولئک هم المفلحون, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.